بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا پیغام ہے اور عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آؤ ان تینوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور ان واقعات سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرے۔ ناظرین، ملک عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کے نام سے شاید ہی کوئی ناآشنا ہوگا۔ اسی حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی کا ایک واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اچھے چرتر، اور کریمہ کا مطلب بڑے، اور افواہ و کرم معافی اور دانشلتا نے عدی بن حاتم کو اسلام کا غرویدہ محبت کرنے والا اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت میں دیوانہ بنا دیا تھا۔ 900 ہجری تک وہ اسلام لانے کی سعادت سوبھاگیہ سے محروم تھے۔ عدی بن حاتم بھی اپنے والد حاتم طائی کی طرح سخی اور جواد تھے۔ وہ قبیلہ بنی طے کے سردار تھے۔ وہ اپنی قوم میں عزیز، قوم کے چہتے شریف، عزت دار، فاضل، بااخلاق، خطیب، بات چیت میں ماہر اور حاضر و جواب تھے۔ قبیلہ بنی طے کی بستی میں ایک بڑا بت خانہ تھا۔ 900 ہجری میں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو قبیلہ بنی طے کی اصلاح سدھار کے لیے بھیجا تو قبیلہ بنی طے کے لوگ مزاحم مقابلہ ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کر کے اس بت خانے کے بیخ و بت خانے کے بت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا۔ قبیلہ بنی طے کا سردار عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حضرت علی قبیلہ بنی طے سے کچھ لوگوں کو قید کر کے مدینہ منورہ لائے۔ ان قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن سقانہ بنت حاتم طائی بھی تھی۔ تمام قیدیوں کو مدینہ منورہ میں ایک مکان میں مہیم قید رکھا گیا۔ ایک دن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزرے جہاں آل حاتم طائی کو قید رکھا گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی سقانہ نہایت خوبصورت، حسین و جمیل، بڑی خوبصورت اور فصیح اللسان، اچھی طرح بولنے والی عورت تھی۔ اس نے حضور کو اسیر و قیدیوں کے مکان کے قریب آتے دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا بھائی غائب ہے، مجھ پر احسان فرمائیے، حق تعالی اللہ آپ پر فضل و کرم فرمائیں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا فدا ریاحی کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس نے عرض کیا کہ میرے بھائی عدی بن حاتم۔ فرمایا کہ وہ تو خدا اور رسول خدا سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ فرما کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، لیکن تیسرے دن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور سقانہ کو سواری اور سفر کا خرچ عطا فرما کر باعزت رخصت کر دیا۔ سقانہ اپنے قبیلہ میں گئی، پھر وہاں سے وہ ملک شام گئی اور اپنے بھائی سے ملی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور احسان و عنایت کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ تمہارے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خدا اور رسول خدا سے بھاگا ہوا ہے۔ اپنی بہن سقانہ کی بات کا عدی بن حاتم پر گہرا اثر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ بھلا خدا اور رسول سے کہاں بھاگ سکتا ہوں۔ پھر وہ بنی طے کے وفد کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے حضرت عدی بن حاتم کو شمع نبوت کا پروانہ بنا دیا۔ ماضی گزرے ہوئے کے جرم و عصائے گناہوں کی پیدائش سزا کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف سمرپت کر دیا اور اسلام کی نشو و اشاعت، پرچار پرسار، تبلیغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے ملک شام جانے والے اسلامی لشکر میں شمولیت کی شامل ہونا اور ملک شام کی تمام جنگوں میں رومیوں سے دلیرانہ قتال لڑائی فرمایا۔ جنگ یرموک کے پہلے دن رومی لشکر کی جانب سے جبلہ بن احمہ غسانی 60,000 عرب متنصرہ عیسائی بنے ہوئے عرب کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔
ان 60,000 کے رومی لشکر کے سپاہیوں کے سامنے لڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر سے صرف 60 آدمی لے کر معرکہ جنگ یدھ کے میدان میں گئے تھے، یعنی 1000 رومی سپاہیوں کے مقابلے میں صرف ایک مجاہد اسلام تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام سے جن 60 دلیر اور شجاع بہادر مجاہدوں کا انتخاب چین کیا تھا، ان میں حضرت عدی بن حاتم طائی بھی تھے۔ تعداد کے اتنے عظیم بڑے فرق سے لڑائی گئی جنگ کی نظیر مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملیں گی۔ ان کفن بدوش کفن پہنے ہوئے مجاہدین اسلامی یدھاؤں نے رومیوں کے قدم اکھاڑ کر رکھ دیے۔ پہلے دن کی جنگ کا نتیجہ دیکھ کر عقل حیران رہ گئی کہ اسلامی لشکر سے صرف 10 مجاہد شہید ہوئے تھے، جبکہ رومی لشکر کے 5000 سپاہی قتل ہوئے۔ اس جنگ کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے قارئین کرام اس کتاب کی اوراق، پنوں و گردنی پلٹنا کی زحمت گوارہ فرمائے۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احبابوں میں شیئر کریں، اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔